ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے ایسے ہیروز اور ایسی ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تھا، اور کچھ چیدہ آپ کی زندگی کے روشن پہلوؤں پر ہم نے بات کی تھی۔ اور یہ ذوالحجۃ الحرام کا جو مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد محرم، ذوالحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شروع بھی قربانیوں سے اور اینڈ اور آخر بھی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ اور اہل بیت اور صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں کہ ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ ایمان کی حالت میں دیکھنا بھی بعض نے کہا، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، آپ جانتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نابینا تھے لیکن وہ صحابی تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ اور ایک صحابی کا جو مقام ہے، غیر صحابی اگر ولایت میں ایک بہت بڑا درجہ جسے مقام غوثیت کہتے ہیں، اگر اس تک بھی پہنچ جائے تو وہ صحابی کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، سب سے بلند مقام مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام یعنی آپ کے ساتھیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام انبیاء کے صحابہ اور حواریون جو ہیں ان پر مقام مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی جو ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصاریہ دونوں جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت پائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یہ سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں۔ وعد اللہ الحسنى کا لفظ قرآن میں اللہ نے فرمایا، حسنہ کا وعدہ اللہ نے جنت کا وعدہ ان کے ساتھ کر لیا۔ اور ان صحابہ کرام میں بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، ان کا بھی 25 ذوالحجۃ الحرام ابو لؤلؤ فیروز ایک مجوسی نے ان پر حملہ کیا، اور پھر یکم محرم الحرام کو ان کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو بڑی طاقت اور تقویت عطا فرمائی۔ اور ایک تاریخی جو جملہ آپ سنتے رہتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 40ویں مسلمان تھے۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو ان کا نمبر تھا یہ 40ویں مسلمان، 39 لوگ پہلے مسلمان ہو گئے اور 40ویں یہ تھے۔ جب اسلام لائے تو حالت ہی بالکل یکسر، پورا سینیریو ہی بدل گیا۔ کلمہ پڑھتے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم حرم میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ طبیعت کے اندر وہ بہادری، وہ جلال، وہ روب، وہ دبدبہ جو فطرتی طور پر آپ کے اندر موجود تھا، جب آپ اسلام لاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جذبہ، وہ سارا جوش، وہ سارا جلال اللہ تبارک و تعالی نے حق کے راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا مجاہد بنا کر کھڑا کر دیا۔ فوراً کہتے ہیں ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں پھر اگر ہم حق پر ہیں؟ اور ہم، یہ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ باقی سارے مرید ہیں، یہ مراد ہیں۔ ویسے محبت کی بات ہے کہ مرید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ارادت ہوتی ہے، وہ پیر کے پیچھے چلتا ہے، اور اس کی شان کیا ہوگی کہ جس کو خود مانگ کر اللہ سے لیا گیا ہو۔ مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا غلاف پکڑ کر اس کو سینے سے چمٹا کر رب سے مانگتے ہیں مولا عمر دے دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، وہ عمر بن ہشام تھا اور یہ عمر بن خطاب تھا، اور میں 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا بڑے جلالی تھے، یا جسے ہم وہ لفظ شایان شان تو نہیں ہے، غصے والا، وہ تو ہمارے جیسے بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی ہستی کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی جلالی ہستی تھی۔ لیکن اللہ کی قسم عمر کا سارا جلال اللہ کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ ہمارا غصہ تو ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہمارے اپنے نفس کے لیے ہمارا غصہ، ہمارا لڑائی جھگڑا جو بھی ہوتا ہے، لیکن عمر کا سارا جلال کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آپ کی نجی زندگی اگر دیکھیں، آپ کی پرسنل لائف اگر ہم دیکھیں تو حال یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے نشانات پڑ چکے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جلالی بہت تھے، تو جلال اپنی جگہ، وہ بھی کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ اور خود اپنی حالت یہ تھی کہ عاجزی، انکساری اور خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کا حکم اپنے گھر والوں کو بھی دو، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے گھر والوں کو روکو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہوتا کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے ایک مرتبہ اونٹ کا زخم دھو رہے ہیں، اونٹ کے پاؤں پہ زخم میں دھو رہے ہیں، اور ساتھ زاروں کے طرح رو رہے ہیں۔ اونٹ کا زخم دھو رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس اونٹ کے زخم کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، میں ڈرتا ہوں میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے کہ اس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔
اچھا، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے پوچھ ہی نہ لے یہ کیوں کر رہے ہو، یا کیوں کیا، یا یہ تمہاری غلطی ہے، تو بندہ بہت زیادہ اس میں احتیاط سے کام لیتا ہے۔ کہتے ہیں نہر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مر جائے، عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مرا؟ بھوک کی وجہ سے۔ کیا ہم نے تجھے ان پر حکمرانی نہیں عطا کی تھی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی ہے، غیر مسلم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، اور ایک باقاعدہ ایک ریسرچ کے مطابق اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ اور رہ جاتے، ساری دنیا میں اسلام کی دولت پھیل جاتی، اسلام کی روشنی پھیل جاتی، بلکہ بعد نے کہا کہ ایک عمر اور آ جاتے تو پوری دنیا میں مسلمان ہو جاتی۔ ایسا کردار تھا، سب لوگ رات کو سو جاتے، حضرت عمر رات کو سوتے نہیں، مدینے کی گلیوں میں دورہ کرتے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے، دیکھتے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو رات تکلیف کی وجہ سے سو نہ پا رہا ہو، میں جا کے گھر میں سو جاؤں اور میری رعایا تکلیف میں ہو۔ دن کو امور سلطنت میں مصروف رہتے، رات کو مدینے کی گلیوں میں پھر پھر کر دیکھتے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور جب کبھی آرام کا ٹائم ملتا، آپ اگر سوتے تو فوراً آنکھ کھل جاتی، اٹھ کے بیٹھ جاتے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی بندہ نواز تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سو لیں۔ آپ نہ دن کو آرام کرتے ہیں نہ رات کو آرام کرتے ہیں، تو رو کر کہتے کہ دن کو سوتا ہوں تو قوم خراب ہوتی ہے، اگر رات کو سوتا ہوں تو آخرت خراب ہوتی ہے، عمر سوئے تو کس وقت سوئے۔ زہد، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، اس کا ہر وقت آپ کے اوپر غلبہ رہتا تھا۔ شان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لعمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ جنتی تو ہو گئے ہیں قطعی طور پر، اگر کوئی قسم بھی کھا کر کہ عمر جنتی ہے تو اس کی قسم سچی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس زبان سے سن رہے ہیں عمر تو کیا ہے، عمر تو جنتی ہے۔ تو جنتی ہونے کے بعد تو پھر بے فکر ہو جاتے نا، میں جنتی جو ہو گیا ہوں، لیکن نہیں، اپنی آخرت کی ہر وقت فکر، ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا، ہر وقت ڈرتے رہتے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے اچھوتے قسم کے واقعات ہیں، بڑے اچھوتے واقعات ہیں۔ اگر ہم ڈیپلی اس کو دیکھیں، یقین کریں کہ ہمارا بے اختیار رونے کو دل کرے۔ ایک مرتبہ عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے جانے لگے تو جوتے نہیں تھے پاؤں میں پہننے کے لیے، جوتے ٹوٹے ہوئے۔ زوجہ نے کہا کہ جوتے نہیں ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی چلے جاتا ہوں۔ اچھا، باہر نکلے ننگے پاؤں عید کی نماز پڑھانے کے لیے، راستے میں کسی نے دیکھا، کہا امیر المومنین آپ اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ، یہ جملہ ہم بھی بولتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر ہمارے پیش نظر یہ جملہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم باہر نکل رہے ہیں، کیا پہنا ہوا ہے، کیا اوڑھا ہوا ہے، کس گاڑی پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا پروٹوکول ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ان ساری باتوں کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا اور عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو یہ پرواہ ہے میرا رب کیا کہے گا۔
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ جو ہے نا اپنا احتساب، کمال درجے کا احتساب کرتے اپنا۔ ہم تو کہتے ہیں نا بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، بہت بڑے حکمران تھے، یہ اتنی بڑی حکمرانی جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی یار، اتنی بڑی حکمرانی پر ایسے ہی نہیں بندے کا رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا۔ یہ جب بندہ اپنے اندر کو کنٹرول کر لے نا، اپنے اندر کو قابو کر لے، تو باہر خود بخود قابو ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم باہر کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر والوں وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ اٹھدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ ہمارے اندر جو ہے نا، اندر اس کو پکڑتے نہیں ہیں، اس کو قابو کرتے نہیں ہیں، اور جو باہر ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ساری زندگی اسی تگودو میں گزر جاتی ہے، نہ اندر قابو آتا ہے نہ باہر قابو آتا ہے۔ اندر خود اپنے اندر جھانک کر دیکھنا، کہا ہے نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، جو دل دا محرم ہویا باہو، سویو رب پچھانے ہو۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتب کے اندر بہت کاؤنٹ کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا میں کہاں کھڑا ہوں، تو فرمایا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو صحابی جو ہے، صحابی یہ معرفت الہی کے بہت بلند درجے پر فائز ہوتا ہے، اور صحابیوں میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فنا فی اللہ کے مقام اور معرفت الہی کے کس بلند درجے اور عارف باللہ ہونے کے کس مقام پر فائز تھے، اس کا ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا حال کیا ہوگا، وہ کتنا اپنے اندر کو پہچانتے ہوں گے۔ جب رات ہو جاتی نا، اکیلے میں درہ اپنے پاؤں پر مارتے اور اپنے آپ سے سوال کرتے، اپنے آپ سے، کاش یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہمیں نصیب ہو جائے، ہم اپنے آپ سے پوچھ گچھ کرنے والے بن جائیں۔ اسے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، نفس لوامہ، اور عام فہم زبان کے اندر ہم اسے کہتے ہیں ضمیر۔ ضمیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، جب ہم کسی جگہ کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں، یار تم اپنی ضمیر کی عدالت میں سے پوچھو، ضمیر کی عدالت میں کھڑا، یار تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا۔ وہ ضمیر کیا چیز ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی آپ اپنے آپ سے کیا پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اپنا خود احتسابی، اپنا کیسے حساب لے رہے ہیں۔ یہ نظام جتنا پاورفل ہو، بندہ اتنا ہی روحانیت کے اندر پاورفل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے، اپنے آپ کو پاؤں پہ درہ مارتے اور خود اپنے آپ سے سوال کرتے، اے عمر بتا تو نے آج کیا 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 ہے، بتا تو نے آج کیا 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 ہے، نہیں اپنے آپ سے سوال کرتے۔ ویسے یہ ایک بہت زبردست فارمولہ ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھیں۔ رات سونے سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ایک مثال ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، نماز کی مثال رکھ لیتے ہیں، چلے سامنے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج تو نے کتنی نمازیں، بچے سے تو ہم پوچھتے ہیں تو نے کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، خود پڑھی ہیں نہ پڑھی ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں وقت پر،
اچھا، یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کچھ نہ بھی کہیں، پھر بھی آپ کا اندر آپ کو سیدھے راستے پر لگانا شروع کر دے گا۔ خالی یہ کام کریں، خالی ایک دفعہ پوچھ لیں کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا، یار بڑی کوشش کرتے ہیں یار ہم نمازی بن جائیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری پڑھتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں، 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی 4 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 5 پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلے دن پھر 4 رہ جاتی ہیں، یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، نماز کی پابندی نصیب نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے وقت پر، لیکن اس کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے، آپ خالی اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے رات کو یہ کہیں کہ یار آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، وہ فرض جو رب نے تیرے اوپر لازم کیا ہے اور سب سے زیادہ جس کی تاکید قرآن میں آئی ہے، وہ فرض تو نے آج کتنا پورا کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ایگزامپل ہے نماز کی۔ اگر ہم اوورآل ہر فرض و واجب کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا۔ دوسرے کو تو ہم تبلیغ کرتے ہیں نا، اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ خالی اپنے آپ سے پوچھنے کی برکت یہ ہے کہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ضمیر آپ کو کان سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلانا شروع کر دے گا۔ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں آپ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، ان کا خود احتسابی کا معاملہ بڑا ٹف تھا۔ دوسری کی طرف بعد میں دیکھتے، پہلے اپنے آپ کو دیکھتے، اور دوسرے کی طرف جب دیکھتے نا تو اپنے آپ کو دیکھنے کی برکت اتنی روحانیت اور اتنی قول و فعل کے اندر پاور پیدا ہو جاتی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر، یار شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا، عمر یہاں سے گزرے، عمر کو دیکھتا ہے تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے ایک طریقہ کار بتایا، جس بندے کو وسوسے زیادہ آتے ہوں نا، بہت وسوسے، دل میں وسوسے پیدا، خیالات پیدا ہوتے ہوں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں، رات کو ڈرونے خواب آتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے پر نا انگلی سے، شہادت کی انگلی سے لکھ لیا کرے عمر۔ کیا لکھ لیا کرے؟ عمر کے نام سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر اور وزیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ طرز عمل کیا تھا؟ عاجزی، انکساری، خوف خدا، اور ہر روز اپنا محاسبہ کرنا، اور حکومت 24 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر گئے، ایک کھجور کے خشک تنے کو دیکھا اور اس سے لپٹ کر رونا شروع ہو گئے۔ کھجور کے خشک تنے کو دیکھ کے اس سے لپٹ کر رونا۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، اور یہ کیا کہانی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، آپ اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور چند اونٹ مجھ سے لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ کی غلامی کی برکت ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک ساری قوم ہاتھ باندھ کر لائن میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ عمر تھا کہ جب اونٹ چراتا تھا، اونٹ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں اونٹ لائن میں لگاتا تھا، اونٹ چراتا تھا، اب دوبارہ یہاں سے گزر ہوا ہے تو مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔
اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے روشن زندگی کے پہلوؤں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔